ہمیں مساجد کو آباد رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا، ہمیں نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا، نبی کی تعلیمات کو عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہر مسجد سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور 90% لوگ مسجد کے قریب رہنے والے مسلمان وہ پلٹ کے سو جاتے ہیں اور اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں۔ مسجد کا مؤذن یہ غلط کہہ رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہمیں تو نیند نماز سے بہتر نظر آ رہی ہے۔ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقیناً ان کے خدمات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام، چونکہ میرے اکابر ہیں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی نورانی اور عرفانی باتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اب آپ ہیں، مفتی صاحب ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام حضرات علماء اکرام، ذمہ داران مساجد و مدارس، حاضرین اجلاس، نوجوانان اسلام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، مجھ سے پہلے ایک سے زائد فاضل مقررین کرام نے اپنے خطابات میں قیمتی اور اہم ترین باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب دامت برکاتہم، یہ ہماری جمعیت علماء صوبہ کرناٹک میں ضلع بنگلور کے صدر، دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں حدیث کے استاذ، اور آپ نے اندازہ بھی لگایا کہ ان کے اپنے خطاب میں آپ سب ہماتن گوش تھے، اور ان کی باتیں دلوں پر اثر کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کی باتوں کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو چکی ہے،
اذان کے بعد نماز والا عمل ہے۔ اذان اور نماز میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اذان ہے نماز ہے۔ ہاں جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں وہاں سنتوں کا وقفہ ہے، یا وضو اور ضروریات سے فراغت کے لیے وقفہ ہے 10 منٹ 15 منٹ۔ ایک اذان ایسی ہے جو پڑھ دی جاتی ہے لیکن نماز نہیں ہوتی، وہ ہم سب کی پڑھ دی گئی ہے، پیدا ہوتے ہی پڑھی گئی ہے، نہیں بول رہے آپ؟ پڑھ دی گئی ہے ایک اذان ہماری، ہم میں کی ہر ایک کی الگ الگ۔ اچھا، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت ہوتی ہے، اقامت ہوتے ہی رکعت باندھ لی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی صفیں ٹھیک کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر۔ یہ عجیب و غریب اقامت ہے کہ اقامت بھی پڑھ دی گئی اور نماز نہیں ہو رہی ہے۔ بتانا یہ چاہتی ہے شریعت، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں اقامت کے بعد رکعت باندھنے میں، اقامت اور رکعت باندھنے کے بیچ میں جتنی دیر ہے میری اور آپ کی زندگی اتنی ہی ہے۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب پتہ نہیں کب نماز پڑھی جائے۔ بہت سارے ہم میں سے یہاں بیٹھے، ابھی بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد ہمیں یہ اطلاع مل جائے بھئی فلاں جلسے میں تھے، ان کی نماز ہوگی کل صبح 8 بجے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ 5ویں چیز کے بارے میں بتایا کہ انسان کب مرے گا، یہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں۔ ابھی ٹھاٹ سے میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں 10-15 منٹ کے بعد میں رہوں گا نہیں رہوں گا، بتایا ہی نہیں اللہ نے، پتہ نہیں کب موت آئے گی۔ اچھا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں بتایا نہیں، اس لیے مزے میں ہیں، اچھا خوب کھا رہے ہیں اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، جہیز بھی لے رہے ہیں، جوڑے کا پیسہ بھی لے رہے ہیں، ڈیکوریشن بھی کر رہے ہیں، ویڈیوگرافی بھی کر رہے ہیں، حرام کاریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ نے موت نہیں بتائی ہمیں۔ اگر موت بتا دی ہوتی اللہ نے کہ بھئی تجھے 60 سال 1 دن میں مرنا ہے، تو 50 سال کے بعد ہی ماتم شروع ہو جاتا، روز گنتا بھئی اتنے دن۔ جیلوں میں چلے جاؤ جن کی سزا کے بعد پھانسی کا آرڈر ہو گیا ہو، پھانسی تمہاری اس مہینے کی 30 تاریخ کو صبح 7 بجے پھانسی ہوگی، آرڈر ہو چکا ہے، اس سے جا کے ملو، پوچھو بھئی کیسے گزر رہی ہے تمہارا دن اور رات کیسے گزر رہا ہے، تو کیا بتائے گا۔ اچھا، اس پھانسی جس کو دی جا رہی ہے اس کے بعد ایک گھناؤنا مذاق کیا جاتا ہے، پھانسی کے پھندے میں لے جانے سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش بتاؤ، مرنے والے کی خواہش ہوگی جی اسے پتہ ہے اب کچھ دیر بعد مجھے لٹکا دیا جائے گا۔ مذاق، ہم لوگ بہت ساری جگہوں میں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگ بھی اڑاتے ہیں جی۔ نکاح کر لیا، جوڑا لے لیا، جہیز لے لیا، دعوت کا پیسہ لے لیا، سب کر لیا، یہ سب ناجائز تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ نکاح میں باندھا گیا مہر وہ فوراً اس کو دیتا۔
یہ ضروری تھا، جو ضروری تھا وہ کیا نہیں، جو ضروری نہیں تھا وہ سب کیا، یہاں تک کہ موت آ گئی، مر گیا، دیا ہی نہیں مہر۔ اب مہر دیا نہیں تو وہ باقی رہے گا، قرض رہے گا۔ اب ناٹک کیا ہوتا ہے؟ ناٹک یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی میت کو نہلا اڑلا کر کے سب تیار کر کے لے جانے کے موقع پر اس کی بیوی کو 4-5 عورتیں پکڑ کے لاتی ہیں میت کے پاس۔ وہ بیچاری دنیا میں اس کا ظاہری سبب شوہر ہوتا ہے، وہ چلا گیا، اس کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹا۔ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں ظاہری سبب شوہر کو بنایا نا اللہ نے۔ اب وہ چلا گیا تو اس کا مستقبل پورا اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو، چند دنوں تک نظر آتا بھی نہیں۔ اسی لیے اس کو شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن اس کے لیے عدت ہے۔ یہ عدت رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت پر احسان کیا کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک دنیاوی جھمیلوں میں اس کا من لگے گا بھی نہیں، اور اس کو زبردستی کہیں لگانے کی کوشش کی جائے تو اس پر ظلم ہوگا۔ شریعت نے کہا اس کو چھوڑ دو، 4 مہینے 10 دن یہ سوگ میں رہے گی اور عدت میں رہے گی۔ اب وہ شوہر مرا ہے، اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کے ذہن میں آ رہا ہے اب گھر کا کرایہ کون باندھیں گے، لائٹ کی بل کون باندھیں گے، گیس کون لائیں گے، ترکاری کون لائیں گے، مہینے کا راشن کون لائے گا، بچوں کی اسکول کی فیس کون دیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سارے خیالات پکڑے اور چند خواتین اس کو پکڑ کے لاتی ہیں اور لا کر کے میت کے پاس بٹھا کے اور اس سے کہتی ہیں اس کا مہر معاف کر دو۔ اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ لوگ وہ بوڑھیاں جو بولتی ہیں وہ بولتی ہے، بعض جگہ بچوں کو لاتے ہیں ماں کا دودھ بخشو، ناٹک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مرا اس کے نامہ اعمال بند ہو گیا۔ یہاں گھانٹی ڈالی گئی ہے انگوٹوں میں، وہاں اس کا دفتر بند، اب اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جائے گا۔ وہ 3 اس نے زندگی میں کیے ہوں گے تو وہ الگ بحث ہے، کوئی عمل اس کا نہیں لکھا جائے گا، دفتر تو بند ہو چکا ہے۔ اب اس کو اس کی بیوی کو لا کر کے آپ لاکھ بلواتے رہیں مہر معاف کر دیا، مہر معاف کر دیا، مہر معاف کر دیا، وہ تو ہونے سے رہا۔ ہاں وہ جب اس کو ہوش آئے گا، عقل میں جب وہ نارمل ہوگی، وہ اپنے سے کسی سے کہے بغیر وہ خود اللہ سے کہہ لے گی میرے اوپر ان کے مہر کا قرض تھا، میں معاف کر دیتی ہوں، یہ اس کا اپنا عمل ہوگا، اللہ معاف کر سکتے۔ دفتر بند ہو چکا نا، زبردستی آپ لکھوانے پر تلے۔ ایک لڑکا لڑکی محلے سے بھاگ گئے، 4-5 دن کے بعد جو ہے اس کو پکڑ کے لایا گیا، تلاش کر کے لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی۔ وہ 4-5 دن ساتھ رہے، کوئی نکاح بھی نہیں کیا تھا انہوں نے جی۔ اب یہ ناجائز ہے نا، اگر انہوں نے ملاقات کی ہوگی تو زنا۔ بہت سارے دوست احباب جو ہے زنا میں مدد کرتے ہیں۔ ایک لڑکے اور لڑکی کو جو گھروں سے بھاگ کے ہیں، اس کے دوست احباب ان کو حرام کاری میں مدد کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہ کہاں ہیں وہاں ان کے ضرورت کی چیزیں پہنچاتے ہیں، اور یہاں ماں باپ کو نہیں بتاتے۔ یہ لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں، حالانکہ زنا انہوں نے کیا نہیں، لیکن زنا کرنے والوں کا تعاون کرنا یہ بھی گناہ۔ اب ان کو پکڑ کے لایا گیا، اب خاندان والوں نے طے کر دیا کہ بھئی نکاح کر دو آپس میں۔
اب نکاح کرنے سے پہلے بعض علاقوں میں جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوڑے برساؤ. کوڑے برسانا کیا ہے جی؟ ناٹک ہے یار. وہ گاڑیوں پہ پھول کی ڈالیاں باندھ کے لے آتے ہیں اور کہیں ناریل کی جھاڑو جو ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں, وہ لا کے ناٹک کرتے ہیں. یہ سب شریعت کا ناٹک ہے. مت کرو یار شریعت کا ناٹک. میرے اور آپ کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے, اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے, آسمان سے نازل کی گئی شریعت ہے. ایک ایک حکم اللہ نے آسمان سے نازل کیا, اور اس اللہ کے احکامات کا مذاق میں اور آپ اڑائے اور دنیا میں ترقی کر جائے. جی وہ نپور شرما اور فلاں وہ ہمارے دین و شریعت کا مذاق اڑائے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت انہیں نبی کو گالی دیا, انہیں شریعت کے خلاف بولیا, آپ لوگ کیا بھی نہیں کر رہے. بھائی ان کا کام وہ کر رہے, وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ نبی کے خلاف بولیں, شریعت کے خلاف بولیں. وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے, وہ اپنے مقصد کا کام کر رہے ہیں. ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہمیں کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, ہمیں مساجد کو آباد رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا, ہمیں نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا, نبی کی تعلیمات کو عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. ہر مسجد سے یہ آواز لگائی جاتی ہے اور 90% لوگ مسجد کے قریب رہنے والے مسلمان وہ پلٹ کے سو جاتے ہیں اور اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں. مسجد کا مؤذن یہ غلط کہہ رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے, ہمیں تو نیند نماز سے بہتر نظر آ رہی ہے. عمل ہمارا یہی بتا رہا ہے. اب اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوئی؟ اللہ کہیں گے اس نے تو ہمیں بھلا دیا. اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے اللہ بھی ہمیں بھلا دیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو بھلا دیا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. کا شیطان نے اللہ کو ان کے دلوں سے نکال دیا, بھلا دیا, یہ شیطان کی جماعت. مائک, مسجدوں کے میناروں سے مائک اتارنے کی بات ہوئی, اذان مائک پر فجر کی اذان خصوصیت سے اس پر بیان لگانے کی بات ہوئی, روک لگانے کی بات ہوئی. جی ہوئی تو نہیں لیکن بعض جگہ ہوئی بھی. وہ مفتی صاحب کے علاقے میں 18 مسجدوں میں بیان ہے, فجر کی اذان مائک پہ نہیں ہو سکتی. تو جب یہ مسئلہ اٹھا اور ہم لوگ جمعیت علماء سے, وکیلوں سے, ایڈوکیٹ سے بات کرنے لگے کہ بھی اس مسئلے کا ڈیفنس کیسے ہو, کیا کرنا چاہیے ہمیں. وہ وکیلوں کے پینل میں جو ہے غیر بھی تھے, غیر ایمان والے بھی تھے. بہت سے غیر ایمان والے سیکولر ہیں, معتدل اچھے لوگ ہیں, وہ فتنہ فساد نہیں چاہتے, وہ انسانیت کی بنیاد پر سب کو برابر کے حقوق دیے جانے کے قائل ہیں. ایسے اس میں لائر تھے, بحث ہو رہی تھی کہ بھئی اس کا دفاع کیسے کیا جائے. تو ایک لائر صاحب
جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میں ایک نہیں تھا، ہمارے ساتھ اور بھی کئی علماء تھے، تو انہوں نے سوال کیا حضرت اجازت دے تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جاننے کے لیے، برا نہ مانے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ انہوں نے کہا یہ اذان کیا ہے؟ کیا ہے یہ اذان؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ اعلان ہے۔ اعلان کیا اعلان ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ اعلان ہے کہ اب اللہ کے دربار میں پیشانی رگڑنے کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، سب آ جاؤ مسجد میں، یہ اعلان ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یہ اعلان کس کے لیے ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ہم نے کہا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے نہیں، اذان صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ اذان کے کلمات سے پتہ چل رہا ہے۔ اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کو کچھ بھی کہے وہ، لیکن کہتے ہیں وہ بڑا ہے، سب سے بڑا۔ لیکن اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو نہیں مانتے۔ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینے والوں کو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ۔ یہ دو گواہی رکھنے والے آ جاؤ نماز کے لیے۔ بلایا تو ہمیں جا رہا ہے۔ اور اگر آپ سوال کر لیں کہ بھئی یہ کیا ملے گا نماز پڑھنے سے، یار بلایا تو جا رہا ہے، اب جا کے پڑھ بھی لیں گے تو کیا ملے گا؟ تو اس کے بعد جواب دیا گیا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی ملے گی، اسی میں کامیابی ہے تمہاری۔ تمہارے گھروں کی کامیابی، کھیتوں کی کامیابی، ملازمتوں کی کامیابی، تجارتوں کی کامیابی، بچوں کی شادیوں کی کامیابی، جو کامیابی تم چاہتے ہو وہ سب کی سب کامیابی اسی نماز میں رکھی گئی۔ ہم نے کہا بھئی یہ تو مسلمانوں کے لیے اذان ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ جو 5 بجے 5:30 بجے آپ اپنے مسلمانوں کو بلاتے ہیں نا مسجد سے، اس نے سوال کیا اس اعلان پر اس علاقے میں بسنے والے کتنے % مسلمان اس اعلان پر مسجد میں آتے ہیں؟ بہت واجب سوال تھا، ویلڈ سوال تھا۔ اب ہم کیا جواب دیں اس کو؟ سوال تو بڑا زبردست تھا، جواب کیا دیں؟ جواب بن نہیں رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا 50% آ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ 40 نہیں، 30 نہیں، 20 نہیں، 10۔ اب وہاں نہیں کہتے تو 0 ہو جاتا نا۔ اللہ کے نبی کو 50 نمازیں ملی، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ملے۔ موسیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، 50 نمازوں کو گھٹا دی۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی سے بھائی یہ میری امت پہ 3 تھی، وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے، تم 50 لے کے جا رہے ہو، جاؤ کم کرواؤ۔ ہمارے نبی گئے، وہ 45 ہو گئی، پھر بھیجا، 40 ہو گئی، پھر بھیجا، اور 5 کم ہوتے 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 آخر میں 5 رہ گئی۔ موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں کر سکے گی آپ کی امت، مجھے تجربہ ہے، آپ پھر چلے جاؤ۔ ہمارے نبی گئے نہیں کہ 5 کم ہوتی ہوئی آئی ہے، اب جاؤں گا، اب بھی 5 کم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ اس لیے وہ 5 ہمارے نبی لے کے آ گئے۔ اور موسیٰ نے صحیح کہا تھا، 5 ادا نہیں ہو پا رہی ہم سے۔
اسی طرح اس نے کہا کہ 10% آتے ہیں، تو ہر مرتبہ 10 گھٹا رہا تھا۔ ہم نے کہا اب کی بار یہ بھی نہیں کہیں گے تو پھر کوئی نہیں آتا، یہ سوال ہوگا، اس لیے کہا ہاں 8-10 تو آ ہی جاتے۔ تو اس نے کہا غیروں کی 100% آبادی کو تو آپ بلاتے نہیں، اور جن کو بلاتے ہیں اس میں 90% آتے نہیں۔ آپ 10% کے لیے یہ اعلان کر کے 190% لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے کہ یہ اذان پر پابندی وہ لوگ لگا رہے ہیں یا ہم لوگ ان کو موقع دے رہے ہیں؟ کیا ہے بھائی؟ وہ لوگ لگا رہے ہیں یا ہم ان کو لگانے کا موقع دے رہے ہیں؟ نہیں بول رہے، بولیے۔ ہم لگانے کا موقع دے رہے ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، وہاں 1 صف 1.5 صف فجر میں، تو اذان جو ہے دین کا مذاق ہم اڑائیں تو چلے گا، کوئی اور اڑائے تو ہمیں برداشت نہیں۔ پرانے زمانے کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جی۔ ایک پٹھان تھے خان صاحب، پہلے کے خان جو ہوتے تھے وہ بہت طاقتور، پرسنالٹی، ہائٹ سب ہوتا تھا، اور تھوڑا سمجھ بھی ان کی درمیانی ہوتی تھی۔ وہ ایک دن فجر کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلے، ٹہلنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک غیر اور وہ مذہبی اعتبار سے ان کے یہاں بڑا شمار کیا جاتا تھا، تو وہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا تھا جی۔ خان صاحب کو غصہ آ گیا، بھئی ہمارے قبلے کی طرف یہ پیشاب کر رہا ہے۔ تو خان صاحب نے اس کے فارغ ہونے کے بعد چانٹا گڑ دیا، ایک چانٹا لگا، بھی ہمارا قبلہ اس طرف تم پیشاب کرتے ہو۔ اس وقت اللہ نے ہمیں بڑی قوت دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، تو اس نے کہا خان صاحب معاف کر دیجئے گا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، آئے گئے ہو گیا۔ 2-4-5 دن کے بعد جو ہے وہ غیر جس کو چانٹا پڑا تھا وہ گزر رہا تھا، دیکھا خان صاحب ہی قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے کھڑا، خان صاحب فارغ ہوئے تو اس نے کہا خان صاحب آپ نے تو کہا تھا یہ قبلہ ہے، اور مجھے آپ نے مار بھی دیا تھا، اور آج آپ ہی کر رہے۔ کہا یہ ہمارا قبلہ ہے، کچھ بھی کر سکتے، ہمارا مسئلہ ایسے ہی ہے، ہماری شریعت ہے نا، مذاق اڑا لو، کوئی اور نہ اڑائے۔ تو دین و شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے، غیر بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو پھانسی دینے والے سے پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے؟ مذاق اس کے ساتھ۔ تو مرنے والے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اللہ نے موت نہیں بتائی ہماری، اللہ کا بڑا احسان ہے، نہیں بتایا تو بھئی ٹھاٹ میں جب بھی موت آئے گی مر تو جائیں گے، لیکن موت سے پہلے آرام سے رہیں، سکون سے رہیں گے۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کی موت کب ہے، اور یہ جو ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ یہی آزمائش ہے ہماری۔ تو مذاق جو ہے نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں بتایا نہیں، باقی ہماری زندگی وہ اقامت اور جماعت کھڑی ہونے کے بیچ میں جتنی دیر ہے ہماری زندگی اتنی۔ ایک اذان تو یہ ہے جو پڑھ دی گئی ہے، نماز پتہ نہیں کب ہوگی اس کی۔ ایک نماز وہ ہے جو جہاں نماز ہوتی ہے اذان نہیں پڑھی جاتی۔ شریعت میں جب بھی اذان پڑھی جاتی ہے نماز ضروری ہے، چاہے فوراً چاہے دیر سے، اذان ہے تو نماز، اس لیے کہ اذان کا معنی ہی حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے۔
اذان ہے تو نماز ہے، اذان ہو نماز نہ ہو ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ نماز ہے اذان نہیں، ایسا ہے۔ عید کی نماز ہے، وہ نماز تو ہے، وہاں اذان ہے۔ ڈر رہے سب، پتہ نہیں غلط ہو جائے گا، یہ ہماری بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ وہاں نماز ہے اذان نہیں، اور پیدائش کے بعد اذان ہے، نماز بھی ہے، ذرا دیر سے پڑھی جائے گی، وہ کتنی دیر ہوگی پتہ نہیں۔ اب بھی عشاء کی اذان پڑھ دی گئی ہے، اب بہت دیر ہو گئی، عشاء پڑھنا چاہیے۔ جی میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تھیں، 9:15 بجے کم از کم جماعت کھڑی ہونے کی بات ہو گئی تھی ہمارے بیچ میں، 5 منٹ باقی، اب ہم کیا بات کریں گے اس پر؟ تو بہرحال ایک ہی بات صحیح آپ حضرات کے سامنے کہ ہماری اذان اور اقامت ہو گئی ہے، موت بہت قریب ہے، پتہ نہیں کب کو مرنا ہے۔ اس لیے اس تھوڑے سے وقت میں جو ہماری اقامت اور نماز کے بیچ میں جو تھوڑا وقت ملا ہے، یہ تھوڑے وقت میں گزاری جانے والی زندگی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور اگر نبی کے طریقوں کے خلاف جاؤ گے، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ اب بہت سارے طریقے، بہت سارے ہمارے نوجوان عجیب و غریب سروں پہ بال بنانے لگے ہیں، عجیب و غریب، بہت ساری شکلیں تو جانوروں کی سی، بالوں کی، بال کی جو شکل ہم وہاں دیکھتے، باربر شاپ کے باہر 20-30 فوٹوز لگا کے رکھتا ہے، الگ الگ بال بنے ہوئے، تو اس کو بتانا پڑتا ہے ایسے بنا دو، اس میں کوئی بال جو ہے وہ جانور کی شکل کے۔ نوجوان جو ہے 250-300 روپے دے کر کے یہ کہتا ہے ہمارے نبی نے بال رکھنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں مانوں گا، لہذا پیسے لے لو اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف میرے بال بناؤ۔ پیسہ خرچ کر کے نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روندنے والی امت، اس ملک کے اندر ماب لنچنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا نہیں جائے گا تو ہمیں کیا کیا جائے گا؟ کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی، ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو جو ہے پیروں تلے روندا۔ نکاحوں میں جا کے دیکھ لیجئے، آرکیسٹرا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی آرکیسٹرا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، پٹاخے پھوڑنا عام رواج ہے۔ کوئی بھی سیاستدان آئے، اپنا آئے غیر آئے، اس کے استقبال کا طریقہ پٹاخے پھوڑ کے ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ جی پاگل لوگ ہیں۔ 500 روپے کا نوٹ نکال کے میں یہاں پھاڑوں، ٹکڑے ٹکڑے کروں، آپ سب کہیں گے کہ پاگل ہے، 500 کا نوٹ پھاڑ دیا۔ میں پاگل ہوں، ٹھیک ہے، میں نے 500 کا نوٹ پھاڑا۔ پٹاخے جلا کے آپ کیا کرتے؟ وہ بھی تو نوٹ ہے، وہ بھی تو آپ جلاتے۔ آپ پاگل نہیں ہوتے اور ہم پاگل ہو جاتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بہت سارے مرد جو ہے وہ گلے میں منگل سوتر پہنتے ہیں، مرد یہاں بھی پہنے ہوئے ہوں گے بہت سارے۔ ہمارے سے کوئی ملتا ہے وہ پہنا ہوا ہے تو بھائی میں ہم عورتوں سے نہیں ملتا۔ حضرت کیوں؟ آپ کے گلے میں منگل سوتر ہے، چین ہوتی ہے نا، نبی نے منع کر رکھا ہے۔ مرد کو چاندی کی 1 انگوٹی، وہ بھی 24 اوقیہ وزن کی 1 انگوٹی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی شو کے لیے نہیں۔ کہیں سفر کر رہے ہیں، پیسہ چوری ہو گیا۔ آج کل پی ایم صاحب، ہمارے پی ایم صاحب، وزیر اعظم صاحب نے پورا پیسہ اس میں ڈال دیا ہے۔
تو بٹوا اگر یہ پرس کہیں گم بھی ہو جائے تو یہاں سے پیسہ دے دیں گے، لیکن اگر یہی گم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کو دوبارہ نیا سم لے کے چالو کر کے آپ کا اکاؤنٹ کھلوانے میں وقت لگے گا۔ تو آپ کو انگوٹھی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ بھیک مانگنے سے اچھا ہے یہ نکال کے بیچ دو، گھر پہنچ جاؤ۔ اس لیے ایک انگوٹھی کی اجازت دی گئی۔ اب مرد منگل سوتر پہننے لگے، عورت بننے لگے، بال عجیب و غریب بنانے لگے، لباس عجیب، یعنی پیدائش سے لے کر کے موت تک جو ہے ہمارے نبی کی سنتوں کو، تعلیمات کو پیروں تلے ہم لوگ روند رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا۔ آج ہمارا ایمان کیسے ہے معلوم؟ ایک ایمان غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا ہے۔ کیا ایمان ہے یار ان کا، عجیب و غریب ایمان ہے، اس کا 1% بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ شوہر کی لاش پڑی ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہے، اور وہ خاتون زبان سے کہہ رہی ہے نحمد اللہ، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، میں شہید کی بیوی، میں شہید کی ماں۔ 15 مہینوں تک بموں کی بارش کی برسائی ہے ظالم نے۔ 16% آبادی کا 16% حصہ ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو گیا، ختم کرنے چلا تھا، پورا نیست و نابود کرنے چلا تھا، لیکن ان کے ایمان کی داد دیجئے، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کیا یقین ہے، اللہ کی ذات پر ان کو جو یقین ہے اس کا 1.1 بھی ہمارے پاس نہیں۔ ہمارا یقین کس پہ ہے؟ کالی رسی اور پھٹکری پہ۔ چلے جاؤ بازار میں، دکان میں، مسلمانوں کی دکانوں کے باہر کالی ڈوری میں پھٹکری باندھ کے لٹکا کے رکھے، کیا ہے بھئی یہ؟ وہ حضرت نظر توڑ، اچھا نظر اس سے ٹوٹتی ہے، تو اس کا یقین بن گیا کہ کالی ڈوری سے نظر نہیں پڑتی۔ کس نے بتایا بھائی؟ جی جا رہا تھا کام پہ، یا کوئی کہیں جا رہا تھا کسی کام سے، واپس آ گیا، بھئی ابھی تو تم کام سے جا رہے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ نہیں وہ بلی آڑ آ گئی، تو کیا ہوگا؟ نہیں کام نہیں بنے گا۔ اچھا تمہارے کام بنانے والی بلی ہے، اللہ نے ہمیں حوالے کر دیا کیڑے مکوڑوں جانوروں کے حوالے کر دیا ہمیں۔ جب ہم اللہ کے نہیں بنیں گے، اللہ کہے گا جاؤ کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہو جاؤ، میرے بنے نہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارا میں بنا رہا ہوں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اور اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتے میں دوڑ کے جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ کا تو یہ مقام ہے، وہ کہہ رہا کوئی چل کے آئے تو اللہ دوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے، اور ہم مذاق اور ہم جو ہے اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اللہ کو یاد کرو، کم از کم اتنا تو ارادہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے اور فجر میں اٹھ کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اس کو سمجھنا آسان فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں مسجد نور کے ذمہ داروں کو، اس علاقے کے تمام ہی علماء کو، بالخصوص یہ احباب جو پیش ہے، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ اجلاس آج یہاں منعقد ہوا، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہے۔ ہم لوگ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے پورے صوبے میں اور صوبے کے باہر بھی کام کرتے ہیں۔ اب جمعیت علماء کی کیا خدمات ہیں، ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اس کو بتانے کا موقع نہیں ہے،
حضرت نے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وی کوٹا میں 20 کہہ دیا انہوں نے، ابھی تک وہ 18 ہے، خدا کرے 20 ہو۔ 18 ایکڑ زمین خرید کے ہم نے پوری باؤنڈری کر لی وہاں، اور وہاں جو ہے ہم لوگ نوجوانوں کی ذہنی جسمانی تربیت کا سینٹر بنانا چاہتے ہیں 5 اسٹیٹ کا: کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا، تلنگانہ، گوا، کیرلا۔ تو اس کا سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، ابھی اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے سب علماء کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ یہاں جمعیت علماء کی ایک مضبوط شاخ بنے، اور اس پورے علاقے میں جو ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے اور کرائے جانے کی محنت کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی محنت شروع ہو جائے، لوگوں کو اس پر کھڑا کر دیا جائے، اور ہماری زندگی کا کچھ حصہ سماجی خدمات کے لیے بھی نکلے، تو اس سے زندگی میں برکت ہوگی، سکون ملے گا۔ انشاءاللہ ضلع بنگلور کے صدر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ترتیب بنا دی جائے گی، وہ آگے بڑھ کے اس کام کو انجام دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے۔ وہ جنت کو خطاب کرتے تھے کہ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔